السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس میں استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں رات کے وقت لباس تبدیل کرنا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق بہت اہم باتیں آپ سنیں گے۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ شریعت اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت کپڑے تبدیل کرنا کیا ثابت ہے؟ پہلے یہ بات کہی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، فقہا نے 2 قسموں میں اس کو تقسیم کیا ہے، ایک سنن ہدا اور دوسری سنن زوائد۔ سنن ہدا وہ سنت کہی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت شرعیہ کے طور پر کیا ہو تو اس کو سنن ہدا کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ سنتیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی طور پر کیا ہو۔ تو جس کو عبادات کے طور پر کیا ہو اس کی بھی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو جو واجب ہوتی ہیں، دوسری وہ جو سنت یا سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت رات میں کپڑے تبدیل کرنے کی عادت اتفاقیہ ہے، سنن ہدا میں سے نہیں ہے، سنن زوائد میں سے ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن بھر کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں رات گزاری ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہوگی، لیکن اس کو خاص سنت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ فیکٹ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یعنی شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ شعب ابی طالب میں جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، جہاں پر آپ کو قید ہونے پر کفار اور مشرکین نے مجبور کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کے ایام میں اس قید کے زمانے میں باہر آئے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ابو جہل سمیت بہت سارے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ یہ واقعہ حدیث کی صحیح کتابوں میں متواتر موجود ہے، یعنی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث میں منسوب کیا گیا ہے، جس کا انکار ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 3، شریعت میں، اسلام میں سگریٹ سے متعلق کیا حکم ہے؟ سگریٹ پینا اور اسی طرح تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا، علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ دل اور دماغ اور بہت سارے اعضاء کو، پھیپھڑے وغیرہ، ان کو سخت نقصان پہنچتا ہے، اس لیے بعض علماء نے تو اس کو ناجائز ہی کہا ہے اور اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ بلا ضرورت بھی اگر آدمی اس کو استعمال کرے تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اسی طرح ان سب کو استعمال کر کے کوئی آدمی نماز کی صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف دینا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ہمت کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح تمباکو کی دوسرے اشیاء، گٹکا وغیرہ، جس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں منہ کے کینسر، دانتوں کے کینسر، حلق کے کینسر میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سخت مکروہ ہے، بالکل اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 4، شریعت میں ٹیٹو بنوانا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور تصویر بنانے والوں پر اللہ کی جانب سے لعنت کی گئی ہے، اور سخت سے سخت عذاب کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 5937 5937 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، کہ جسم پر تصویر بنانے والا اور چہرے کو بگاڑنے والا، اس سے آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے شریعت کا، اور اس سے توبہ کر کے اس کو زائل کرنے کی جہاں تک کوشش ہو کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی زائل نہ ہو تو اس کے ساتھ کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جاتی ہے، اگر جاندار تصویر ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے مکروہ ہونے کے ساتھ،
لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ فیکٹ نمبر 5، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا اسلام میں خلاف ادب ہے۔ بغیر عذر کے ایسا کرنا جان بوجھ کر مکروہ ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ مکروہ تحریمی کا گناہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ فقہا نے جان بوجھ کر کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں پھیلانے والے کی گواہی کو قبول نہیں کیا ہے۔ گواہی صرف اس عمل سے مردود ہوتی ہے جس میں گناہ ہو، تو جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی پیر قبلے کی طرف کرے تو اس کو گناہ ہوگا۔ ہاں البتہ اگر بھول کر ہو جائے تو اس سے کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح قبلے کی طرف نہ تھوکے، ایک احترام کی بات ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھیں۔ ایک حدیث میں آیا جو آدمی قبلے کی طرف تھوکے گا تو اس کا وہ تھوک کل قیامت کے دن اس کے پیشانی کے آگے درمیان میں اس کو لٹکایا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 6، اگر کوئی چیز جیسے مکھی وغیرہ یا مچھر وغیرہ پانی میں گر جائے یا پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فإن في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پینے کی چیزوں میں سے یا کھانے میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اس حدیث سے متعلق بہت ساری اہم باتیں ہیں کہ ایسی مکھی جیسی کوئی اور چیز جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، تو اگر اس کو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں پائیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو نکال کر پھینک دیں اور باقی کھانا یا پانی اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا کوئی اور چیز گر جائے، اگر وہ پینا نہیں چاہتا، اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی وہ آدمی اس کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق ایک اہم بات جس کو کافر اور مشرکین اور یہودی اکثر اعتراض کیا کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جو ہوا ہے اس کے متعلق بہت ہی تحقیق کے بعد علماء نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے خواب میں تمہیں 2 بار دیکھا ہے، تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے متعلق اہم بات ہے، جس میں عرب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لڑکیاں بہت جلد جوان ہو جایا کرتی ہیں، اور اکثر گرم ممالک میں لڑکیاں بہت جلد جوان ہو جایا کرتی ہیں، جس کی بنا پر کم عمری میں تقریباً 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور رخصتی 9 سال میں ہوئی، 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ اور یہ بات عموماً اکثر علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی جوان ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حکمت کے ساتھ اللہ نے جمع فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو عورتوں تک پہنچانے میں بہت ہی زیادہ یہ مددگار ثابت ہوئی، اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذہین اور عقل مند اور علم میں بہت ہی زیادہ ماہر عورت کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دیا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ باقی جتنی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہ یا تو جو ہے طلاق شدہ عورتوں سے کی ہیں یا تو بیوہ عورتوں سے کی ہیں۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ایک ایسی عورت ہیں جن سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے پن میں کیا ہے، یعنی بغیر شادی شدہ ہے، ان سے کیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب جاریہ حاصل کریں، دین کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔